الحمدللہ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تصعر خدک للناس ولا تمش فی الارض مرحا ان اللہ لا يحب كل مختال فخور صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا باطلا باطلا وارزقنا اجتنابہ آمین یا رب العالمین۔ حضرت لقمان کی 5 نصیحتوں کا مطالعہ کر چکے ہیں۔ آج کی نشست میں انشاءاللہ ہم ان کی 2 مزید نصیحتوں کا مطالعہ کریں گے۔ یہ سورہ لقمان کے دوسرے رکوع کی آیت ہے، پہلے ذرا اس کا ترجمہ صفات فرما لیجئے۔ وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، اور دیکھو اپنے گال لوگوں کے سامنے ہرگز نہ پھیلاؤ۔ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اور زمین کے اندر اکڑ کے نہ چلو۔ ان اللہ، یقین اللہ، لا یحب، پسند نہیں کرتا، کل مختال فخور، ہر اکڑنے والے کو، تکبر کرنے والے کو۔ تو یہاں پہ 2 نصیحتوں کا حوالہ دیا گیا ہے۔ سب سے پہلی بات یہ کہ لوگوں کے سامنے گال نہ پھیلائے جائیں۔ یہ محاورہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے اندر تکبر کی وہ کیفیت آ جائے کہ وہ دوسرے کے ساتھ سیدھے منہ بات نہ کرے، اگر کوئی ملنا چاہے اس کے ساتھ ٹھیک طور پہ ملے نہ، دوسرے سے اعراض کرے۔ تو اس کیفیت کے لیے محاورتاً یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، دوسروں کے سامنے گال پھیلانا۔ تو منع کیا گیا ہے کہ دوسروں کے سامنے گال نہ پھیلائے جائیں، اپنے آپ کو اتنا بڑا نہ سمجھا جائے کہ دوسروں کو حقیر سمجھتے ہوئے آدمی اس سے رخ پھیرنا شروع کر دے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے، مسنون دعا ہے یہ، اس کے الفاظ اور ترجمہ میں آپ حضرات کے سامنے رکھتا ہوں۔ اللہم اجعل لی فی عینی صغیرہ، اے اللہ مجھے اپنی نگاہوں میں چھوٹا بنا دے، وفی اعین الناس کبیرہ، اور اے اللہ مجھے لوگوں کی نگاہوں میں بڑا بنا دے۔ اب یہ الگ الگ کیفیتیں ہیں، اگر انسان اپنے آپ کو خود بڑا سمجھنا شروع کر دے تو یہ عیب ہے۔ لہذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ سے دعا مانگا کرتے تھے کہ یا اللہ مجھے اپنی نگاہوں میں چھوٹا بنا دے، میں اپنے آپ کو کوئی بڑا نہ سمجھوں، میں اپنے جیسا ایسا نہ ہو کہ میں اپنے جیسا کسی اور کو نہ سمجھوں، بلکہ اے اللہ میرے اندر عاجزی پیدا فرما دے، لیکن دوسروں کے لیے یا اللہ دوسروں کی نگاہوں میں مجھے بڑا بنا دے۔ دوسرے اگر مجھے حقیر سمجھیں گے، مجھے کم حیثیت اور کم مرتبے والا سمجھیں گے، تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ میری بات نہیں سنیں گے۔ اس لیے یا اللہ تو لوگوں کی نگاہوں میں مجھے بڑا بنا دے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی یہ دعا دل سے مانگنے کی توفیق نصیب فرمائے کہ یا اللہ مجھے اپنی نگاہوں میں تو چھوٹا بنا دے، میرے اندر تکبر پیدا نہ ہو، لیکن دوسروں کی نگاہوں میں مجھے بڑا بنا دے تاکہ لوگ مجھے حقیر، پست اور ذلیل نہ سمجھیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور حدیث مبارکہ بیان فرمائی ہے کہ مومن الفت والا ہوتا ہے، محبت کرنے والا ہوتا ہے، اور اس میں کوئی خیر نہیں جس میں کوئی الفت نہیں، اور اس میں بھی کوئی خیر نہیں جس سے لوگ الفت نہیں رکھتے۔ یعنی انسان کا مزاج اور رویہ کیا ہونا چاہیے کہ دوسرے اس سے الفت محسوس کریں، محبت محسوس کریں، قربت محسوس کریں۔ اگر یہ چیزیں موجود ہیں تو اس شخص کے اندر خیر موجود ہے، اور اگر یہ چیزیں اس کے اندر موجود نہیں ہیں تو پھر اس کے اندر کوئی خیر نہیں ہے۔ یہاں پہ لفظ آیا تھا وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، لوگوں کے سامنے اپنے گال نہ پھیلاؤ۔ یہ سار کا لفظ جو ہے، صاد عین را جو ہے، یہ اونٹ کی ایک بیماری ہوتی ہے جس کی وجہ سے اس کی گردن ٹیڑھی ہو جاتی ہے۔ جیسے لکوہ ہے، لکوے کے اندر منہ ٹیڑھا ہو جاتا ہے، تو عربوں کے ہاں اونٹ کی ایک خاص بیماری جس میں ان کی گردن ٹیڑھی ہو جاتی تھی تو اس کو سار کہا گیا ہے۔ تو یہاں پہ بالکل وہی لفظ استعمال کیا گیا ہے کہ جیسے بیماری کی وجہ سے اونٹ کی گردن ٹیڑھی ہو جاتی ہے، ہمارے محاورے میں کہے تو جیسے لکوے کی وجہ سے منہ ٹیڑھا ہو جاتا ہے، تو تمہاری اندرونی کیفیات کی وجہ سے تمہاری گردن کے اندر ٹیڑھا پن نہیں آنا چاہیے، تمہارا منہ ٹیڑھا کر کے دوسروں سے بات نہیں ہونی چاہیے، بلکہ تمہیں اپنے اندر عاجزی اور انکساری پیدا کرنا چاہیے۔
آگے لفظ تھا وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اور زمین کے اندر اکڑ کے نہ چلو. یہ فرح خوشی کے لیے آتا ہے، اور مرح وہ خوشی ہے جس کی وجہ سے آدمی کے اندر ایک بڑا پن، تکبر اور اکڑ پیدا ہو جائے. تو منع کر دیا گیا وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اور زمین کے اندر اکڑ کے نہ چلو. کیوں؟ ان اللہ لا یحب، یقیناً اللہ ہرگز پسند نہیں کرتا کل مختال فخور، ہر مختال کو. یہ مختال کا لفظ جو ہے یہ خیل سے نکلا ہے. گھوڑے کی چال میں ایک تمکنت ہوتی ہے، بے نیازی ہوتی ہے، اکڑ ہوتی ہے. تو یہاں پہ یہ کہا گیا ہے ان اللہ لا یحب کل مختال، اللہ کسی اکڑنے والے کو پسند نہیں کرتا. اور اگلا لفظ ہے کل مختال فخور، نہ اکڑ کرنے والے کو نہ فخر کرنے والے کو پسند کرتا ہے. یہ فخور جو ہے یہ مبالغے کا صیغہ ہے. یہ جو لفظ آیا تھا مرحا، مختال اور فخور، ان میں فرق کیا ہے؟ مختار فخر کی، بڑے پن کی وہ کیفیت ہے کہ آدمی اپنے اندر اپنے آپ کو بڑا سمجھے. اس بات کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے مختال، اپنے آپ کو خود بڑا سمجھنا، اعلیٰ سمجھنا، برتر سمجھنا. اور اس کے مقابلے میں فخور کیا ہے کہ آدمی اپنے بڑے ہونے کا دوسرے کے سامنے اظہار بھی کرے. ایک یہ ہے کہ بڑائی اپنے اندر موجود ہے، آدمی اپنے اندر اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہا ہے. ایک یہ ہے کہ آدمی اپنی بڑائی کا دوسرے سے اظہار بھی کرتا ہے. اگر آدمی اپنی بڑائی کا دوسرے پہ اظہار کرتا ہے تو اس کیفیت کے لیے فخور کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان اللہ لا یحب کل مختال فخور، یقیناً اللہ کسی فخر کرنے والے کو اور تکبر کے اظہار کرنے والے کو ہرگز پسند نہیں کرتے. یہ وہ نصیحتیں ہیں جو حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو کی، اور قرآن نے انہیں اپنے الفاظ کے اندر بیان کیا ہے. گویا ہم بھی اگر اپنے اندر حکمت اور دانائی پیدا کرنا چاہتے ہیں، معاشرے کے اندر ہم آہنگی پیدا کرنا چاہتے ہیں، الفت اور محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں، اپنی شخصیت کے اندر نکھار لانا چاہتے ہیں، تو ہمیں بھی یہ رویہ اختیار کرنا چاہیے کہ نہ تو لوگوں سے اکڑ کر، گال پھلا کر، تکبر سے بات کی جائے، نہ زمین پر اکڑ کے چلا جائے، اور نہ ہی دوسروں کے سامنے اپنی بڑائی کا اظہار کیا جائے. اگر یہ باتیں ہم کر لیں گے تو اس کے نتیجے میں ہمارے اندر بھی حکمت پیدا ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ حکمت کی ان باتوں کو سمجھنے کی اور ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.